زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا، عباس نے بازو اٹھائے، زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا، حسین کا گلا تن سے جدا ہوا، زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا، رات آ گئی، خیمے چلنا شروع ہو گئے، زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا، چادریں چھن گئی، زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا، ارے تماچے لگے، سکینہ کے گوشوارے چھنے، زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ایک جگہ ہوا خیمہ ہے، بچوں کو جمع کیا، کہا بچوں سو جاؤ، زینب پہرا دے گی۔ ایک مرتبہ رات کا سمے آتا ہے، کیا دیکھا ایک سوار آ رہا ہے، ایک سوار آ رہا ہے، زینب آگے بڑھی، آواز سوار وہی رک جا، عباس کی بہن زینب کہتی ہے وہی رک جا، سوار آگے بڑھتا چلا آیا، آگے بڑھتا چلا آیا، زینب آگے بڑھی، آواز سوار وہی رک جا ورنہ نجف سے بابا کو ورنہ نجف کے بابا کو مدد کے لیے پکارتے ہو۔ مجھے سننا تھا، چہرے سے نقاب کھولنا، بیٹی تیرے بلانے کی ضرورت نہیں، تیرا بابا علی۔ پڑھوں گا مسائل، پڑھوں گا مسائل، پڑھوں گا، خود آ گیا، زینب نے لپٹ گئی، بابا آبائے ہو، جب بھرا گھر اجڑ گیا، بابا ارے ہمارے بھائی مارے گئے، ایک ایک کا مرثیہ بیان کرنا شروع کیا۔ لیجئے آج کی شب کے مسائل سے متصل ہو رہا، کسی نے آپ کے چوتھے امام سے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کا صبر زیادہ بڑا ہے یا آپ کے دادا کا صبر زیادہ بڑا ہے؟ چوتھے امام سے، بیمار امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کا صبر زیادہ بڑا ہے؟ روایت کا جملہ اور سن لیجیے کہ جہاں مصائب ہوتے ہیں اس طرح کا گریہ ہوتا ہے، 3 بیویاں ضرور آتی ہیں۔ بتاؤ 3 بیویاں کون ہیں؟ ایک علی کی بیٹی، ایک نبی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی، اور جب آپ کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو کہتی ہے پھوپھی اماں کاش یہ رونے والے اگر کربلا میں ہوتے۔ میری ماں اور بہنیں پرسہ دے لیں، بس متصل ہو رہا، پرسہ دے لیجیے مولا علی کو، رونے کے لیے آئے ہیں تو کھول کھول کر مت روئیے، آپ پہ کوئی تماچے نہیں لگا رہا، آپ کے رونے پر پابندی نہیں ہے، آپ کی افطاری کا انتظام تھا، شہر کا بھی انتظام ہوگا۔ ہاں عزیزو، آپ کے چوتھے امام سے پوچھا، بیمار کربلا سے پوچھا، مولا یہ بتائیے آپ کے بابا کا صبر زیادہ بڑا ہے یا آپ کے دادا کا صبر زیادہ بڑا ہے؟ آپ کے چوتھے امام نے فرمایا کہ میرے دادا کا صبر زیادہ بڑا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیسے؟ علی اکبر کے سینے سے برچھی آپ کے بابا نے کھینچی، عباس کے بازو آپ کے بابا نے اٹھائے، علی اکبر کا گلا آپ کے بابا کے آغوش میں زخمی ہوا۔ آپ کے دادا کا صبر کیسے بڑا ہو گیا؟ آپ کے بیمار امام نے ایک چیخ ماری، آواز دی کہ 2 مصیبتیں ایسی تھی، 2 مصیبتیں ایسی تھی کہ جو آئیں تو ضرور، میرے مگر بابا کی شہادت کے بعد۔ کون سی مصیبت ہے؟ کہ پہلی مصیبت یہ تھی کہ پھوپھی کے سر سے چادر چھینی،
میرے بابا کی شہادت کے بعد شہداء کے سر سے جدا ہوئے بابا کی شہادت کے بعد، لیکن ہائے میرا دادا، ارے علی مرتضیٰ زندہ تھا، میری دادی کی پسلی ہے۔ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، میرے دادا زندہ تھا، ارے چلتا ہوا دروازہ میری دادی پر گرایا گیا، میرا دادا زندہ تھا، محسن کی شہادت۔ میرا دادا زندہ تھا۔ ہاں آپ رونے کے لیے آئے ہیں، علی کو پرسہ دینے کے لیے آج کی رات سیدہ کو پرسہ دینا ہے ان کے شوہر کا، رسول کو پرسہ دینا ہے ان کے بھائی کا، حسنین کو پرسہ دینا ہے ان کے بھائی ان کے بابا کا۔ 19ویں رمضان گزر گئی، ہائے ہائے 19ویں رمضان جب گزر گئی، مولا جب وقت صبح مسجد میں آئے، قاتل کو اٹھایا، کس طرح سے جملہ کہوں، قاتل کو اٹھانے کے بعد گلدستہ اذان پر گئے، اذان کہی، جناب زینب نے ام کلثوم کو بلایا، بہن دیکھتی نہیں کیسا درد ہے بابا کی آواز۔ علی سجدے میں گئے، جملہ کس طرح سے ادا کروں گا مجھے نہیں معلوم، علی سجدے میں گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو پوری طاقت سے سر اٹھاتا ہے۔ علی کے پیچھے ابن ملجم ہے، علی نے سر اٹھایا، ابن ملجم نے ضربت لگائی، شیر خدا کا تھا، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ مصطفی رب الکعبہ۔ خاک مسجد کو اٹھایا، اپنے زخم پر رکھا، امام حسن آئے، امام حسین آئے، کہ بیٹا نماز تمام کرو۔ ایک طرف سے امام حسن نے سہارا دیا، دوسری طرف سے امام حسین نے سہارا دیا، عباس نے قدموں پر ہاتھ رکھا، محمد حنفیہ نے نالین کو اٹھایا، علی سے چلا نہیں جا رہا، ایک گلیم آیا، قالین آیا، علی کو لٹایا، لے کر چلے، اصحاب ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ بیت الشرف کے قریب پہنچنے کے بعد علی نے کہا، حسن مجھے اتار دو، حسن مجھے اتار دو۔ کہا بابا کیوں آپ سے چلا نہیں جا رہا؟ کہا بیٹا ارے زینب کس طرح سے دیکھے گی۔ اپنے اصحاب سے کہا کہ تم سب واپس چلے جاؤ۔ کہا مولا کیسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ کہا نہیں واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ زینب ام کلثوم کی آوازیں تمہارے کانوں تک جائے۔ میں کہوں گا ارے سلام ہو سید سجاد پر، شام و کوفہ کا بازار، زینب ننگیزہ۔ علی آیا، 20 رمضان کا دن گزرا، محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک ملنے والے آتے رہے، ایک مرتبہ علی سب کا جواب دیتے رہے، اس کے بعد بچوں کو بلایا، بچے بیٹھ گئے، بیویاں بیٹھ گئی، آواز دی کہ دیکھو یہ کوفہ ہے مدینہ نہیں ہے، دیکھو یہ کوفہ ہے مدینہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ 21ویں ماہ رمضان کی شب آئی، آج کی قیامت کی رات آئی، بس مجلس کو تمام کرنے
مولا نے کہ میرے صحابی جو باہر کھڑے ہیں ان کو بلا کر لا۔ اصحاب آنے کے بعد آواز دی، وصیتیں کی، دیکھو عبادت خدا سے غافل نہ ہونا، کعبے کی حفاظت کرنا، سلونی جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو مگر کم پوچھنا، اس لیے کہ علی اب زیادہ دیر کا مہمان نہیں۔ آپ نے سانس لے لیا، اب آپ کے لیا کر لیجیے، زیادہ دیر کا مہمان نہیں ہے۔ یہ کہا اور کہا کہ جاؤ واپس جاؤ، چاہنے والوں سے کہا جاؤ، اب تم علی کو محشر میں دیکھو گے۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ بیویوں کے رونے کی آواز آئی، مولا نے آواز دی، ارے کوفے والوں رک جاؤ، پہچانتے ہو یہ کس کی آوازیں ہیں؟ یہ نبی کی نوازیاں ہے، ایک دن کوفے میں آئے گی، ارے ممکن ہو تو چادر دے دے گا۔ تھکیے گا نہیں، تسلسل ٹوٹ نہ جائے۔ خدا آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ جو منت مرادیں لے کر آئے ہیں ان سب کی دلی مرادیں پوری ہوں۔ ہاں شہزادی، اگر ہماری گریہ میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ اے شہزادی، ارے جو رونے کا حق تھا وہ پورا نہ ہو سکا، یہ عزادار بہت دور سے آئے ہیں، بی بی زینب ہم آپ سے شرمندہ ہے، بس جو ابھی تک نہیں رویا وہ رو لے۔ ایک مرتبہ علی نے آواز دی، حسن حسین کو بلا کر لاؤ۔ حسین نظر نہیں آ رہے، کیا دیکھا؟ حسین ایک گوشے میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ حسین آئے، آواز دی، بیٹا حسین صبر کرنا۔ امام حسین نے فرمایا، بابا جب نانا اس دنیا سے گئے تھے تو ماں نے سینے سے لگایا تھا، جب ماں اس دنیا سے گئی تھی تو آپ نے سینے سے لگایا تھا، اب کون ہے جو ہمیں سینے سے لگائے گا؟ ہاں طبیب کو بلایا، زخم کا معائنہ کیا، آواز دی، مولا وصیتیں کر دیجئے، زہر پورے بدن میں سرایہ کر چکا۔ ایک مرتبہ آپ نے آواز دی، حجرہ خالی کر دو، بس مسائل کا آخری جملے، حجرہ خالی کر دو، زینب کو یہاں بھیج دو۔ مولا سے طاقت مانگ رہا ہوں، اس مسائل پہ جملے پر ادا کرنے کی مولا سے طاقت مانگ رہا ہوں، آپ اس کو سننے کی طاقت دے مولا۔ ایک مرتبہ زینب آئی، باپ کے قریب آ کر بیٹھ گئی، علی نے اپنا زخمی سر زینب کے کندھے پر رکھا، اب علی نے کچھ کہنا شروع کیا، تاریخ خاموش ہے، تاریخ کچھ نہیں کہتی، بس اتنا کہتی ہے کہ علی کچھ کہتے جاتے ہیں، زینب سر ہلاتی جاتی ہے، علی کچھ کہتے جاتے ہیں، زینب سر ہلاتی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آخری جملہ علی نے زینب کے کان میں کہا، زینب خاموش ہو گئی، اب سر نہیں ہلایا۔ علی نے پھر جملہ کچھ کہا، اب زینب نے سر ہلا دیا۔ نہیں معلوم کیا راز تھا، لیکن یہ راز بس آخری جملہ اس وقت کھلا جب زینب کو دربار یزید میں لے جایا جا رہا تھا، زینب نے کمر کو پکڑا، زمین پر بیٹھ گئی۔ سید خزا کہا، بھوپی اماں کیا جانے سے گھبرا رہی ہے؟ کہ نہیں بیٹا، ارے جب بابا اس دنیا سے جا رہے تھے تو بابا نے کہا تھا، بیٹی یزید کا بڑا دربار ہوگا، بیٹی چلی جانا، میں تیرے ساتھ۔ آئے علی